میرے عزت مآب پپو خان صاحب ہمارے بیچ تشریف لائے، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اب آواز دینا چاہوں گا خطاب کے لیے جناب مولانا پروفیسر شکیل احمد قاسمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیش ہے طوفان سے کیا، کانپتا ہے دل تیرا اندیش ہے طوفان سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ اسٹیج پر جلوہ افروز ام المدارس مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ کے باوقار پرنسپل جناب مولانا مشہود احمد ندوی صاحب، حضرت مولانا قاری اکرم صاحب، شکیل شمسی صاحب، اور اس جلسے کے روح رواں جناب ارشد استھانوی صاحب، جناب جاوید اشرف صاحب، مفتی اعجاز قاسمی صاحب اور جناب عبد القدوس صاحب، صدر آل بہار مدرسہ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن، اور دوسرے معزز علماء کرام، حاضرین و ناظرین و سامعین، یہ موقع انتہائی سعادت کا ہے کہ آپ کے روبرو اتنی پروقار اور سنجیدہ نشست میں گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ یہ پروقار مجمع جس میں اس علاقے کے دل و دماغ جمع ہیں اور مصروفیت کے دن میں اتنی بڑی تعداد میں تمام لوگوں کا وقت فارغ کر کے یہاں تشریف لانا، یہ قابل قدر ہے۔ اس ادارے سے حضرت مولانا فصیح احمد صاحب سے، ارشد استھانوی صاحب سے اور اس خانوادے سے گہرے تعلق کا یہ اظہار ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں۔ حضرات، تقریر کے انداز میں نہیں، اس انداز میں جیسے اپنے بھائیوں سے چٹائی پر، چارپائی پر اور گھر اور آنگن میں بیٹھ کر کے گفتگو کی جاتی ہے، میں آپ سے اس لب و لہجے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پر دو تین باتیں عرض کر کے آپ کی پیشانی پر ناگواری کے اثرات نمایاں ہونے سے پہلے ہی اپنی بات کو آپ کے شکریہ کے ساتھ ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ در حقیقت شیئر کرنا ہے، آپ کو اس کا احساس ہے، ادراک ہے، اور ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ایک باخبر مجمع سے ہم شیئر کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے علم میں ہم اضافہ کر رہے ہیں، بلکہ آپس کی گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرات، ایک منظرنامہ پوری دنیا کا ہمارے آپ کے سامنے ہے، اور آج کے اس جلسے کا جو عنوان ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے۔ اس پس منظر کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کائنات کے خالق نے اس امت کو جو امتیازی حیثیت دی ہے، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ہمارا وقار رہا ہے، ہماری حیثیت رہی ہے، اور عہد ماضی کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہی توانائی کا زمانہ ہمارا رہا ہے۔ تازہ ترین رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ کائنات کے خالق اور مالک نے آج بھی پوری دنیا میں
57 ممالک آپ کے ذمے کیے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں. پوری دنیا میں 72% مالیات پر آپ کا قبضہ ہے. جو سرمایہ ہے، جو مال و دولت ہے، اس میں 72% مالیات پر آپ کا قبضہ ہے. 68% جغرافیے پر زمین کے خشکی کا جو حصہ ہے اس پر آپ کا قبضہ ہے، اور آج بھی 68% کے آپ مالک ہیں عالمی سطح پر. پوری دنیا میں 1/4 آبادی آپ کی ہے، اور یہ آبادی کوئی ریجنل، زونل اور علاقائی آبادی نہیں ہے. کائنات کے خالق و مالک نے پوری دنیا میں اس آبادی کو پھیلا کر کے قیام امن کے لیے رکھا ہے کہ پوری دنیا میں یہ آبادی پھیلی رہے گی. گویا آپ اختصار کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آج اگر آپ طے کر لیں کہ آپ کے پٹرول کی ٹینکی پر تالا لگ جائے گا اگر آج، تو پوری دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے جہاز گیرج میں تبدیل ہو جائیں گے اور قوت پرواز وہ کھو دیں گے. ان کے اندر اڑنے کی صلاحیت نہیں رہ سکے. یہ طاقت اور قوت کائنات کے خالق نے آپ کو آج بھی دے رکھی ہے. یہ سرمایہ، یہ دولت، یہ حیثیت، یہ عددی طاقت، یہ مملکت کی طاقت، یہ ساری طاقتیں آج بھی آپ کے پاس ہیں. آپ بالکل مفلوق الحال نہیں ہیں، آپ پریشان حال نہیں ہیں. یہ سرمایہ آپ کے پاس ہے، یہ ایک منظر نامہ ہے. لیکن کائنات کے خالق نے جو اعلان کیا ہے قرآن کریم کی آیت میں، اور آپ سے جو وعدہ کیا ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کہ لوگوں سنو، ہم تم کو ہی کامیاب کریں گے، تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، ہم تم کو ہی کامیاب کریں گے اگر تم مومن رہو گے. تو ہماری کامیابی کی بنیاد ایمان سے جوڑ کر کے رکھی گئی ہے، وسائل سے جوڑ کر کے نہیں رکھی گئی ہے، سرمایہ سے جوڑ کر کے نہیں رکھی گئی ہے. اور تاریخ کا حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اور مفلسی داغ نہیں دامن ایمان کے لیے. ماضی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ کارنامے انجام دیے گئے ہیں اور کائنات کے خالق نے ایمان کی بنیاد پر سرفراز کیا ہے. اور بہت اختصار کے ساتھ، یہ موقع تفصیل کا نہیں ہے، اختصار کے ساتھ آپ اس ایمان کی کیفیت کو سمجھنا چاہیں تو صرف یہ سمجھیں کہ جب کسی آدمی کے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پوری دنیا مل کر کے نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اس سنسار کا مالک نہ چاہے، اور پوری دنیا مل کر کے فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اس پوری دنیا کا پیدا کرنے والا وہ فائدہ پہنچانا نہ چاہے. جو مالک ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، پورے سنسار کو بنانے والا، پوری دنیا کو جو بنانے والا ہے، وہی فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے، وہی نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے. جب یہ نظریہ عقیدے میں تبدیل ہو جاتا ہے تو شیر ہو جاتا ہے آدمی، اور کسی کے سامنے وہ جھکتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ سب کچھ تو وہاں سے ہوگا. تو ایک صورتحال ہمارے سامنے یہ ہے، ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے. دوسرا منظرنامہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ آج فضاؤں میں انسان پرندوں کی طرح اڑنے لگا ہے، ہوائی جہاز سے سفر کرتا اور سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنے لگا. ٹیکنالوجی کی مدد سے سمندروں میں جہاز پر سفر کرتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پرندہ اڑ رہا ہے اور کوئی مچھلی تیر رہی ہے. لیکن اس ترقی کے باوجود پوری دنیا کا یہ اعتراف ہے، پوری دنیا کا یہ ماننا ہے کہ ابھی زمین پر شریف انسانوں کی طرح آدمی کو چلنے کا ہنر نہیں آیا ہے. کہ سماج میں آدمی، زمین پر آدمی ٹھیک ٹھاک سے چلے اور مہذب انداز میں طور طریقے کے ساتھ بڑوں کا احترام کرتے ہوئے، چھوٹوں سے پیار محبت کی بات کرتے ہوئے، سماج کے رشتوں کا خیال کرتے ہوئے، سماج کے حق کا خیال کرتے ہوئے، بوڑھوں کا، ضعیفوں کا، کمزوروں کا، بیماروں کا، سب کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا سلیقہ ابھی انسانوں کو نہیں آیا ہے. ٹیکنالوجی کی مدد سے فضاؤں میں اڑنے تو لگا ہے، دریاؤں میں تیرنے لگا ہے، لیکن ابھی یہ سلیقہ اس کو نہیں آیا ہے کہ سماج میں کس طرح زندگی گزارے تاکہ پڑوسی اس کا خوش رہ سکے.
बीमार लोग ये समझ सकें कि ये मोहब्बत करने वाला आदमी है, ये हमको ताउन देने वाला आदमी है, ये हमको कॉपरेशन देगा, ये दवा दारू में हमारा फायदा पहुंचाएगा, हमको फायदा पहुंचाएगा। और समाज का आदमी चाहे जिस मजहब का मानने वाला हो, जिस मिल्लत का मानने वाला हो, जिस समाज से उसका ताल्लुक हो, वो समाज के नौजवानों से ये तवक्को और उम्मीद रख के कि ये सिविल सोसाइटी का हिस्सा है, ये घर की तरबियत याफ्ता होती, नई नस्ल को तैयार करती, आगे बढ़ाती। उनको जिम्मेदारी दी गई कि तुम चली जाओ, रेलवे का टिकट ले आओ, तुम्हारा काउंटर जरा हल्का रहेगा और भीड़ उसमें कम रहेगी। बिजली का बिल और टेलीफोन का बिल तुम जमा कर दो, गोया वो काम भी वो कर ले, घर का काम भी करे। उन पर लोड बढ़ता गया। आजादी के नाम पर, तरक्की निस्वा के नाम पर, औरतों की आजादी के नाम पर ये सारे मजालिम ढाए गए। खुद हिंदुस्तान ने यूएनओ से इस बात का मुआहदा किया था कि 18 बुनियादों पर हम अपनी खवातीन को तरक्की याफ्ता बनाएंगे, और ये मुआहदा उनका 2000 में हुआ था। 22 साल गुजर गए हैं, और उस मुआहदे में जहां और शिक थी, ये शिक भी थी कि भारी भरकम काम औरतों से नहीं लिया जाएगा। राजस्थान में आज भी औरतें पत्थर उठा रही हैं और पत्थर उठा करके काम कर रही हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अपनी इन बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाइए, तहजीब याफ्ता बनाइए। उनको माँ बनना है, तरक्की करना है, उनकी गोद में नस्ल की परवरिश होगी। उन्हीं की गोद में पलने वाले लोग मौलाना आजाद बने, हजरत मोहानी बने, मोहम्मद अली जौहर बने, और जितनी बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं वो सब जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और राजीव गांधी से लेकर के, और जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन का काम किया, सब लोग उन्हीं गोदों की के परवरदा हैं। और उन माओ ने उनको शेर बनाया था, उन माओ ने उनकी तरबियत करके उनको कहां से कहां पहुंचाया था। बी अम्मा, जिनका जिक्र आप समझते हैं, हजरत मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर को शेर बनाया था उन्होंने कि बेटा तुम काम करो समाज के लिए, फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए, मुल्क के लिए। वो उस गोद के परवरदा लोग थे। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, खवातीन की बड़ी तादाद है, जैसा कि अरशद अस्तानवी साहब ने ऐलान किया, वो अपनी तहजीब के साथ पर्दे के पीछे हैं और बड़ी तादाद में हैं। और एक दूसरा भी खुशगवार मामला है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। खवातीन ने ये साबित कर दिया है कि उन पर जो बाद इल्जामात हैं वो बिल्कुल गलत हैं। यानी ये इल्जाम कि 2-3 खातून जहां बैठेगी तो कुछ न कुछ बात करेगी। इतना बड़ा मजमा और इतना पुरसुकून, ये तारीख का नया वाकया है। हमारी खवातीन ने उन तमाम मुगालतों को और गलत किस्म की जो बातें उनके सिलसिले में राइज हो गई हैं, अपने अमल से ये साबित कर दिया है कि ये संजीदा है और अपने मुस्तकबिल की ताबनाकी को समझना चाहती हैं और तामीर के लिए ज़हन और दिमाग को लगा करके और नई नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में बैठी हैं और यहाँ की सारी बातें वो सुन रही हैं। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि आप ये तय कर लीजिए कि आपकी गोद में जो बच्चियां परवरिश पाएंगी, आगे बढ़ेंगी, वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगी और तरबियत याफ्ता होंगी। ये इदारा, इस इदारे को वुसअत नजर के साथ और बड़े पैमाने पर मैं अरशद थानवी साहब से कहना चाहता हूं कि वो अब शायद सुबुकदोश हो गए हैं अपनी मुलाजमत से, और समाज ये नारा लगा रहा है और ऐलान कर रहा था उनके लिए कि तुम बेकार होकर के आओ, काम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम बेकार होकर के आओ, काम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इन सारे कामों को उन्हें ओढ़ना चाहिए। इंतजामिया से मुझे शिकायत करने का हक नहीं है, लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है कि इस उम्र में तो लोग मुलाजमत के लिए दरखास्त दिया करते हैं, अब इस उम्र में उनको सुबुकदोश उन्होंने कैसे कर दिया। लेकिन उस तजर्बे से, वो अपनी कुव्वत इरादी से, अपने विल पावर से हम ये समझते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन को, इस इदारे को वो आसमान पर ले जाएंगे और तरक्की की मंजिल पर पहुंचाएंगे। और हमारी खवातीन को ये याद रखना चाहिए कि जमाना आएगा कशकोल लेके हाथों में, मताए सब्र व क़नाअत मकान में रखना। जब एक जमाना आएगा कि लोगों को दीनदार खातून चाहिए, मुहज्जब खातून चाहिए, शरीफ खातून चाहिए, बहुत तौर तरीके की खातून चाहिए, चोर नहीं हो, बेईमान नहीं हो, उस पर भरोसा किया जाए,
تو لوگ تلاشیں گے, ڈھونڈیں گے کہ وہ تربیت یافتہ بچیاں کہاں ہیں. ہم تو ان کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے ہمیں تلاش ہے سنجیدہ خواتین کی. وہ زمانہ آ رہا ہے اور تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. اب ڈاکٹر, انجینئر سب متوجہ ہو رہے ہیں کہ تربیت یافتہ خاتون سے ہمارے بچے کا نکاح ہوگا, ہمارے بچے کی شادی ہوگی. تو جو اب تک عیب تھا اب ہنر میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور آپ کی پونجی, آپ کا ڈیمانڈ سماج میں بڑھتا جا رہا ہے. میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پوری دل جمی کے ساتھ اپنے گھر کے نظام پر نگاہ و نظر رکھیے. میں یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے آپ کے کردار کی وجہ سے دوسرے لوگ قریب ہوتے تھے اور ایک مبارک کلمہ کو پڑھتے تھے اور قریب ہو کر کے اس حلقے میں شامل ہو جاتے تھے. ایک دور یہ آیا ہے کہ ہماری گود میں پلنے والی بچیاں ہماری ناکارکردگی کی وجہ سے اور ہماری کوتاہی کی وجہ سے, ہماری کم مائگی کی وجہ سے, ہمارے حساس نہ ہونے کی وجہ سے وہ دوسری طرف چلی جا رہی ہیں. یہ فتنہ داخل مسجد ہوا اور تا امام آیا, کلیم اب کیا جیو گے, ڈوب مرنے کا مقام آیا. تو صورتحال یہ ہو گئی ہے, ہمیں اس کا سدباغ کرنا ہے اور اپنے گھر کو, اپنے سماج کو, اپنی سوسائٹی کو بہتر سوسائٹی اور سماج بنانے کی کوشش کرنا ہے. یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہوگی. ہم بہت ممنون ہیں, مشکور ہیں اپنے منتظمین کے کہ انہوں نے بہت ہی پرشکوہ مجمع کا انعقاد کیا اور سب سے بڑا کمال اس مجمع کا یہ رہا کہ جو آ گیا ایک آدمی بھی اس میں سے اٹھ کے نہیں گیا, سب کا سب اپنی جگہ پر بیٹھا رہا. یہ ارشد استانوی صاحب سے محبت کی دلیل ہے. ارشد استانوی صاحب سے میرا 37 سالہ پرانا تعلق ہے اور میں ان کا اپنے کو عزیز سمجھتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ میری شکل شباہت کے بعد جب ہم عزیز کہتے ہیں تو وہ اندر سے خفا بھی ہوتے ہوں گے کہ یہ تو بزرگ کی طرح لگ رہا ہے اور ہم کو عزیز, ہمارا عزیز بتاتا ہے تو ہم کو اور معمر ثابت کرتا ہے, جبکہ ہم ان کو کم عمر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ انتظامیہ اگر انہوں نے تعلیم کے حلقے سے ان کو سبکدوش کیا ہے تو اب انتظامیہ میں لے کر کے ان کو ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائے اور اس طرح آگے بڑھانے کا کام کرے. حضرات, اس موقع پر ایک کتاب کا رسم اجرا بھی ہوا ہے اور یہ علاقہ جو بڑا مردم خیز رہا ہے اور بڑی بڑی شخصیتیں جس کا ذکر ابھی آ چکا ہے اور میں اسے دہرانا نہیں چاہتا. میں ان ساری شخصیتوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ ان کی کوشش و کاوش کا اثر اس ملک پر اور ملک کے باہر مرتب ہوا ہے. جو ابر یہاں سے اٹھا ہے وہ سارے جہاں پہ برسا ہے. اس علاقے کی شخصیتوں نے وہ کام کیا ہے, بڑا کام کیا ہے اور یہ بستی اب بھی بازار ختن ہے با کمالوں سے. غزال آنکھیں چراتے ہیں عظیم آباد والوں سے. تو عظیم آباد جس زمانے میں کہا جاتا تھا یہ پورا علاقہ, پورا خطہ سب کا سب اس میں شامل ہے اور لگتا ہے کہ شاعر نے اسی خطے کو مرکوز رکھ کر کے یہ شعر کہا ہے. تو یہ ساری شخصیتیں علامہ شوق نیموی قریب پاس میں اور پھر ملا محب اللہ بہاری جن کا ذکر کیا گیا, مولانا عبدالسلام ندوی اور سید سلیمان ندوی, مولانا مناظر حسن گیلانی, مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ اور اتنی بڑی شخصیتیں اور سب شخصیت ایسی جو میرے کاڑواں, ایک فرد نہیں بلکہ کاڑواں کا امام اور امیر. مولانا مناظر حسن گیلانی کے بارے میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے زبردست ناقد اور ایک ایک لفظ پر نگاہ رکھنے والی شخصیت. انہوں نے کہا کہ مناظر کے سارے مناظر احسن, مناظر کے سارے مناظر احسن. مولانا منت اللہ رحمانی صاحب, علامہ طنطاوی کی تفسیر 24 جلدوں میں اور مولانا منت اللہ رحمانی صاحب سے کہا گیا کہ اس تفسیر کے بارے میں رائے آپ کی کیا ہے. اتنا علمی گہرائی کا آدمی, انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اس تفسیر میں 24 جلدوں میں ہے, سب کچھ اس تفسیر میں موجود ہے سوائے قرآن کے, سوائے قرآن کے سب کچھ اس تفسیر میں موجود ہے. اب آپ غور کیجئے, ایک جملہ ہے جو متن کی حیثیت رکھتا ہے اور کوئی بڑا ناقد چھوٹے جملوں سے کام لیتا ہے اور مقام متعین کرتا ہے. مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی صاحب نے حضرت مولانا فصیح احمد صاحب کے انتقال پر
جو اظہار تعزیت کیا انہوں نے ایک فرد سے اظہار تعزیت نہیں کیا ہے، پوری کمیونٹی سے، پورے سماج سے، پوری آبادی سے انہوں نے اظہار تعزیت کیا ہے۔ ایک بڑی شخصیت تمہارے درمیان سے چلی گئی ہے اور پوری آبادی اس بات کی حقدار ہے کہ اس سے اظہار تعزیت کی جائے۔ وہ نمونہ ہمارے سامنے اور وہ کردار اور وہ کیریکٹر اور وہ شخصیت حضرت مولانا کی تھی اور اس انداز میں انہوں نے کام کیا، آگے بڑھایا۔ میں ارشد تھانوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ سماج کو سمیٹ کر کے اس تعلیمی ادارے کو ترقی دے کر کے اور حضرت مولانا کے جو خیالات ہیں، ان کے جو افکار ہیں، ان کو آگے بڑھانے کا کام کریں۔ اور اس کے لیے میں ان کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ گلے حیات نہ پزمردہ ہو نہ کم لائے، گلے حیات نہ پزمردہ ہو نہ کم لائے، خدا کرے کہ ستاروں کی عمر لگ جائے۔ اور اس طرح آپ کام کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں۔ مولانا پر جو کتاب آئی ہے، میں آپ سے ایک دو بات اور شیئر کر لوں۔ مولانا پر جو کتاب آئی ہے وہ اس شخصیت پر کنٹریبیوشن ہے، کام ہے جنہوں نے پوری زندگی اپنے آپ کو چھپایا، اور چھپانے والے کی شخصیت پر کتاب آنا اور 502 صفحے پر مشتمل کتاب کا ہونا یہ کم کمال کی بات نہیں ہے۔ اس شخصیت پر جنہوں نے انکسار کی وجہ سے اپنی تمام چیزوں کو چھپانے کا کام کیا کہ کوئی نہ جانے، ایسی شخصیت پر شکیل استھانوی صاحب نے محققانہ کام کیا ہے۔ اور یہ کتاب، میرا احساس یہ ہے کہ جدید جو معیار تحقیق ہے اس معیار تحقیق پر یہ کتاب پوری اترتی ہے، اور میں مبارکباد غائبانہ طور پر ان کو دیتا ہوں کہ بڑا کام کیا انہوں نے، بڑا تحقیقی کام کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کا اجر انہیں عطا فرمائے۔ یہ کتاب قابل استفادہ ہے اور اتنی چیزوں کو اس میں جمع کر دیا ہے۔ حضرت مولانا کا انتقال 1969 میں ہوا، اور میں اس منچ سے امارت شریعہ کے اس نقیب کو بھی کی ستائش کرنا چاہتا ہوں کہ 1970 میں نقیب نے مصلح امت کے نام سے ایک خصوصی شمارہ نکالا، اور جس میں بڑا حصہ حضرت مولانا پر خراج عقیدت کے نام پر اور لوگوں کے مضامین کے نام پر ان تمام چیزوں کو اس میں محفوظ کر دیا۔ اور ابھی جو سورس ہے ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اس میں نمایاں رول ادا کر رہا ہے نقیب کا وہ شمارہ، اور اس اعتبار سے بڑا کنٹریبیوشن ہے نقیب کا۔ ہم یہاں سے اس اسٹیج سے ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان کا یہ کنٹریبیوشن ہے، اور پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ ارشد استھانوی صاحب کو حسن انتظام کے لیے، حسن ضیافت کے لیے اور عزت افزائی کے لیے پھر ایک بار ان کا شکریہ، اور مناسب یہ ہے کہ آپ کا قیمتی وقت مزید ضائع نہ کیا جائے۔ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، شکیل ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ شکریہ، واخر دعوانا ہے۔